ہماری ہر محفل میں اعلیٰ حضرت اگر ہمیں میلاد مصطفیٰ کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت، عرس کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت، غوث پاک کی محفل ہو تو اعلیٰ حضرت، اس میں کچھ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں عجب طریقے سے خیال آتے ہیں، خاص طر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ اعلیٰ حضرت، ہر جگہ اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کریم کی عظمت پہ حملہ ہوا تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر غوث پاک کی شان کی بات آئی تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، اگر سائنس کے رد کرنے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں۔ ریفرنس چاہیے تو سنو، اگر نبی علیہ السلام کے اختیار پر حملہ ہو تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے، نام ہے منیت اللبیب ان تشریع بید الحبیب۔ اگر اس بات پر اعتراض ہو کہ نبی سارے نبیوں کے سردار نہیں ہے، بد عقیدہ کہے، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین۔ اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ بات آئے کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار نہیں، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے ترد الافائی الہمہ ہادن رفار رفائی۔ اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں ہمارے بزرگان دین کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے کو ناجائز قرار دیا جائے، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے الحجت الفائحہ لطیب التعینی والفاتحہ۔ اگر میرے بچوں کو جو سائنس پڑھتے ہیں ان کے ذہن و دماغ کو بگاڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ سائنس کے مطابق یہ زمین گھومتی ہے، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے فوز مبین رد حرکت زمین۔ اعلیٰ حضرت کتاب لکھے نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان۔ اعلیٰ حضرت کتاب لکھے فوز مبین، اور یہ کتاب لکھ کر یہ نظریہ بتا دے نہ آسمان گھومتا ہے نہ زمین گھومتی ہے، بلکہ آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب گردش میں ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ اگر تمہارے گھر میں انتقال ہو جائے تم تیجا کرو، 40واں کرو، اسی طریقے سے برسی کرو، وہابی بدعقیدہ اعتراض کرے تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے چلے جائے الحجت الفائیہ۔ اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں اس بات پر حملہ ہو کہ ان ولیوں کی قبروں کو کہا جائے یہ مٹی کے ڈھیر ہے، حضرت شاہ بلخی کے عرس میں آنے والوں پیغام لے کر کے جاؤ، وہابی نے چھوڑا کس کو ہے؟ غوث کی قبر کو مٹی کا ڈھیر کہے، خواجہ کی قبر کو مٹی کا ڈھیر کہے، شاہ بلخی کی قبر کو مٹی کا ڈھیر کہے۔ اب ایسی صورت میں اعتراض ہو، ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ بنارس کا آدمی ساڑی بننے میں لگا ہے، ساڑی بنانے میں لگا تھا، اس وقت بھی زمانے قدیم سے کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، کوئی گھر بار چلا رہا ہے، مگر امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر قلم سے کتاب لکھ کر وہابیوں سے تمہارے عقیدے کی حفاظت کر کے وہابیوں کے سامنے کہتا ہے جو حضرت حسان نے کہا تھا لسانی صارم لا عیب فیہ، لسانی صارم لا عیب فیہ۔ فرمایا تھا اے مصطفیٰ کے گستاخو، حسان کی زبان نہیں ہے، کاٹنے والی تلوار ہے۔ تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے مصطفیٰ کے دشمنوں سے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔